जनाब रियासत अली आज़ाद साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरे हमारे वकला भाई नुमाइंदगान जहाँ तशरीफ़ लाएँ, महबूब अशरफ खान साहब और मज़ीद दोस्त, मैं समझता हूँ, मैं पहली बात तो ये असद मंजूर भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमें आज यहाँ इकट्ठे किया, पंजाब भर के नुमाइंदगान को इकट्ठा किया और आज की जो डिस्कशन है उसके नतीजे में चंद एक बातें जो आगे ले जाने की है, जिसका मुनीर मलिक साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है, सलाउद्दीन साहब ने, हमारे हैदर इमाम रिजवी साहब ने, और ये कराची से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए इस कन्वेंशन में, मैं इनका बहुत ममनून हूँ। बात ये है कि इस वक्त हम जिस जंक्चर पे खड़े हैं, मुल्क जिस जंक्चर पे खड़ा है, वो बहुत ही खौफनाक वक्त है। इस मुल्क की तारीख का एक बहुत फैसला कुन मोड़ है जिस पर हम आज खड़े हैं। यहाँ पर पहले अदलिया को अंदर से तकसीम किया गया इस एस्टेब्लिशमेंट ने, फिर अब उसके बाद अदलिया को तबाह कर दिया गया। बिल्कुल सलाउद्दीन साहब ने ठीक कहा कि यहाँ पर पूरा मंसूबा बंदी थी इस्टेब्लिशमेंट की, इस मुल्क में ना कोई आइन हो, ना यहाँ कोई अदलिया हो, ना किसी के हकूक हो, जिसकी आपने 26 की रात को देखा किस तरह कत्ले आम अंधेरे में किया गया। और ये तो गालिबन इससे पहले इवन जलियांवाला में भी नहीं किया गया था। वहां कम से कम रोशनी में लोग चेहरे तो देख सकते थे फायर करने वालों के और मजलूमों के, इन्होंने अपने चेहरे भी नहीं दिखाए और इन्होंने लाशें भी गायब की। और यहाँ तक कि हस्पतालों में पहुंचे हैं और वहां से लाशें गायब की, बल्कि जिस किसी के रिश्तेदार लाहकीन आए हैं अब लाश लेने के लिए, उनसे सुना है कि एफिडेविट दस्तखत करवाए कि आप नहीं कहेंगे कि हम लाश लेके गए हैं। अभी तक पता नहीं चल रहा कितने लोग उस रात कत्ल हुए, इनोसेंट लोग, वो लोग जो सिर्फ नहत्ते लोग थे, आप मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं। ये एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए और हम वकला को इसमें लीड लेनी पड़ेगी। ये अगर मुल्क बचाना है तो मुल्क का आइन बचाना पड़ेगा और मुल्क को आइन को बचाने के लिए वकला को सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। जैसे कि सब दोस्तों ने कहा है, चंद एक लोग हर जगह बिकाऊ माल होते हैं, जो ओहदे लेते हैं, जो मफादात के लिए जाते हैं और मुल्क और अवाम और कौम का सत्यानाश कर देते हैं, जो आपके सामने इस वक्त हो रहा है। हमारे अंदर वो तबका पाला गया है जिनसे जबरदस्ती वोट सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में डलवाए गए, जिनसे पैसा दे के, माल दे के, जबरदस्ती उठवा के अब ये वकीलों में सूरत हाल पैदा कर दी है इन्होंने, जो पहले आम तौर पर सुनने में आती थी कि आम इंतखाबात में होती थी। ये सारा मसला जो है वो इस मुल्क में आइन और जमहूरियत को ख़त्म करने का है। ये दो बुनियादी मकासद है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, ताकि हमारी हुकूमत को पूछने वाला ना हो। अगर 3 साल थे तो उसको 5 साल कराया गया है। ये हुकूमत, ये पार्लियामेंट है जिसको रात के अंधेरे में आईनी तरमीम की सूझती है। यहाँ पर जो चेयरमैन और स्पीकर हैं, मेरे नज़दीक उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी को व्हील चेयर पर उसके अपनी लीडर की मर्जी के खिलाफ लेके आए, एक औरत रोती हुई आई और किसी ने उठ के कहा कि चेयरमैन साहब इसकी बात तो सुनो, इसका बेटा उठा लिया गया है। उसने कहा, वो बेशर्म चेयरमैन ने क्या कहा कि बाद में मेरे दफ्तर में आगे बता देना, बोर्ड तो डालो जिस मकसद के लिए बैठा हुआ था। उसने खुद मेरे सामने कहा
کہ بھائی مجھے یہ تکلیف ہے کہ مجھے اس عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے تمہاری پرسنل گریونس ہے. اور پھر دوسرا گریونس یہ ہے کہ نواز شریف کو اس عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. ارے بھائی جنہوں نے کیا وہ تو جا چکے ہیں، تم بدلہ جو ہے وہ اس اداروں سے لینے آئے ہو، تم اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہو، عدلیہ کا بدلہ تم پرانے چیف جسٹس سے لینے بیٹھے ہو. حالانکہ جہاں تک اس یوسف زئی گیلانی کی بات ہے، اس نے کھلم کھلا 6 ججز نے اس کو کنٹیمپٹ میں پہلے کنڈیم کیا تھا، پھر اس کے بعد آیا. تو کہنے کی بات یہ ہے، میں لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا، کافی وقت ہے، اور خاص طور پہ ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمانوں نے فلائٹ میں جانا ہے. میں مزید ٹائم نہیں لوں گا. میں صرف آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا یہ مسئلہ کسی ایک فرد کا، ایک بار ایسوسی ایشن کا، ایک بار کونسل کا نہیں. آپ خدارا ہر بار ایسوسی ایشن میں پہنچے، تحصیل باروں میں، ڈسٹرکٹ باروں میں، ہر جگہ پہنچے، اور خدارا ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کالا کوٹ رہے اور یہ کالا کوٹ اس ملک میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے، آئین کا تحفظ کرے، تو خدارا چھوٹے موٹے کسی لالچ میں مت پڑنا. کوئی فرق نہیں پڑتا لا آفیسر بننے نہ بننے سے، چند پیسے ملنے یا نہ ملنے سے. جب ملک ہی خطرے میں آ گیا ہے، جب آپ کی عدلیہ ہی خطرے میں آ گئی ہے، جب آپ کا آئین ہی بے معنی ہوتا جا رہا ہے، جب یہاں پر حکم صرف باوردی لوگوں کا چلے گا اور دوسری وردیاں جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گی، اور یہ وقت بھی دور نہیں ہے جب ملٹری کورٹس ہوں گی، یہ عدالتیں نہیں ہوں گی. یہ جو عدالتیں جس کا ذکر کیا ہے کہ نہ یہ کچھ دیکھ سکتی ہیں، جیسے کہ کسی نے کہا کہ بھائی سو موٹو نوٹس لو، کل قتل عام ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور ایک عورت اس کے ساتھ بیٹھی اپنے آپ کو جج کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم سن ہی کچھ نہیں سکتے. حقیقت میں ان کی زبانیں بھی ختم ہو چکی ہیں، یہ بول بھی کچھ نہیں سکتے. اس قسم کی عدلیہ یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جو کچھ نہ کر سکے، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے. ایسی ہی عدلیہ چاہے تاکہ ہم جو جی چاہے جرم، جو جی چاہے ظلم، جو جی چاہے جبر کرے، ہمیں کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھول ہے ان کی، ملک ایسے نہیں چلا کرتے، ملک ایسے قائم نہیں رہتے. بغیر آئین کے کوئی ملک نہیں چل سکتا. لہذا ہم سب کا فرض ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، ہم کھڑے ہو کے آئین کو بچائیں، عدالتی نظام کو بتائیں. کسی انڈیویجول جج کی بات نہیں ہے. میں اس جج کو سراج تحسین پیش کرتا ہوں، کراچی کے جج کو، جس نے اس بینچ پر جس کا جو سربراہ سلیکٹ کیا گیا ہے، اس کے چیف جسٹس کی مرضی کے خلاف، پاکستان کی چیف جسٹس کی مرضی کے خلاف، پاکستان کے سینئر موسٹ 2 ججز کی مرضی کے خلاف ایک سربراہ. اس لیے میرے نزدیک یہ چیف جسٹس جو اپنے آپ کو، جس کو میں ڈی فیکٹو چیف جسٹس مانتا ہوں، یہ ڈی جورے نہیں ہے، یہ جائز چیف جسٹس نہیں ہے، تیسرے نمبر سے اٹھ کے آیا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں نظام چلے. اس چیف جسٹس میں دم خم نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف سپریم کورٹ میں بینچ بنا ہے جس کو آئینی بینچ کا نام لیتے ہیں. آپ کے سامنے ہے، کبھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ چیف جسٹس 2 سینئر موسٹ ججز اور ان کی مرضی کے خلاف سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بنایا جائے یا بینچ بنایا جائے کسی قسم کا؟ یہ کبھی نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا. اس قسم کی بے بس جوڈیشری بنائی گئی ہے، اس قسم کا بے بس چیف جسٹس بنا گیا ہے. اس لیے بالکل صحیح منیر ملک صاحب نے کہا، ہمارا پہلا سب سے اہم ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے یا کسی طرف سے بھی، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے 26ویں ترمیم کو ہم نے چیلنج کیا ہے، فل کورٹ بٹھائی جائے، ناٹ اے جج لیس، فل کورٹ بٹھا کر آپ ان کیسز کا فیصلہ کریں.
کہ آیا یہ 26ویں ترمیم جائز ہے کہ نہیں، بیک اسٹرکچر کے خلاف ہے کہ نہیں، یہ زبردستی اٹھا کے لوگ لائے ان کی ہے کہ نہیں، یہ جو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ووٹ ڈلوائے گئے ہیں، یہ چیئرمین اور اسپیکر، انہوں نے سبورٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن، ان کا کیا کردار ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو آرٹیکل 6 کے مقدمات میں گھسیٹیں۔ یہ قوم کے لیے ضروری ہوگا تاکہ آئندہ سے اس قسم کے بے ضمیر لوگ اس ملک کے اوپر حاوی نہ ہو سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پارلیمنٹ نہیں رہ گئی، یہ محض نمبرز ہیں، نمبرز، اتنے نمبر ہو گئے، کوئی کرسی پہ آ رہا ہے، کوئی جو کندھوں پہ اٹھا کے لایا جا رہا ہے، یہ نمبرز ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم سپریم ہیں، اور سپریم تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں سے چل کے آئے، تمہیں تو اٹھا کے لایا جاتا ہے، اس لیے تم سپریم نہیں ہو، تم صرف محض نمبرز ہو۔ اگر کچھ دان بھی جہاں کا ایگزیکٹو ہے وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، سوائے پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے، کوئی چیف منسٹر کہتا ہے، یہ دے آر نتھنگ بٹ پپٹس آف ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو ان کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں اسی کے مطابق یہ چلتے ہیں، اور یہ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ صرف بیٹھے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ یہاں 20 ہمارے لوگ جو ہے وہ بے گناہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور یہ بیٹھ کر قومی سارے ٹیلی ویژن سامنے کہتے ہیں کہ وہاں ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ اتنے بڑے جھوٹے، اور بعض تو بیچاروں نے بڑی چہرہ بنا ہوا داڑھی رکھ کے، افسوسناک بات ہے، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو غلط بیانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہم وکلا پر قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی۔ میں آپ کو عرض کروں، ایک آخری امید ہمیں کراچی سے لے کے پشاور تک، کوئٹہ سے لے کے لاہور تک یہی آواز آتی ہے کہ سول سوسائٹی آپ کو دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے، آپ کھڑے ہو، ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے ساری کنسیڈریشنز کو، ساری دھمکیوں کو، ساری زبردستیوں کو، سارے لالچوں کو، سارے عہدوں کو ٹھکرا کے ہم اس ملک کو بچائیں اور اس کے آئین کو بچائیں۔ آپ سب کا بہت بہت